बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज टॉप ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात करेंगे और उसके अलावा आईसीटी में क्या चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। जैसा कि हमारा जो हमने एक बयानिया अपना नैरेटिव आईसीटी के हवाले से जो बिल्ड किया हुआ है कि छप्पड़ चो मज करनी औखी ते आईसीटी जो अफसर करना औखा। लेकिन पिछला जो हमारा व्लॉग था उसका इतना असर हुआ है कि सैयद तारफ हुसैन जो कि आईसीटी से जाना नहीं चाह रहे थे, उनका तबादला हुए 10 माह हो चुके थे। यानी जनवरी 2023 में उनका तबादला हुआ था। डेपुटेशन पे उनको वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन जो डायरेक्टर एडमन है राणा वकास साहब, उन्होंने उनको अपने पैरों के नीचे छुपाया हुआ था। अब ये मामला क्या है कि उन्होंने क्यों 10 माह छुपाया रखा और फिर इसका कौन हिसाब किताब लेगा, ये एक अलग से कहानी है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि ये मामला एफआईए के पास चला गया। चूँकि मेरा व्लॉग जो है वो एफआईए में भी बड़ा सुना गया, देखा गया, और इसमें चूँकि फैक्ट्स थे तो हमने वो लेटर भी दिखाए कि सैयद तारफ हुसैन जो हैं वो इसलिए आईसीटी नहीं छोड़ना चाह रहे थे चूँकि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी कंट्रैक्ट लिए हुए थे अपनी अहलिया के नाम पे कंपनी बना के। जनरल ऑर्डर सप्लाई का वो काम करते थे, करोड़ों रुपए की अदायगियाँ हुई हैं। तो अब ये मामला आईसीटी देखेगी और आईसीटी ना सिर्फ सैयद तारफ हुसैन का तारफ़ करेगी बल्कि वो ये भी तारफ़ करेगी कि उनके पीछे कौन था, उनका पुष्पना कौन था, उनका सरप्रस्त कौन था। सरप्रस्त तो आपके पास आपके सामने है सारी सूरत हाल कि डायरेक्टर एडमन जो है वो सारे का कोई अगर एक दफ्तर हो तो डायरेक्टर एडमन जो है उसके पास सारी फाइलें होती हैं, सारे मुलाजमीन का कच्चा छट्टा होता है, उसको ये भी पता होता है कि किसने कितनी छुट्टियाँ की हैं। तो ये तो जनाब राणा वकास साहब को पता था कि सैयद तारफ हुसैन जो हैं वो जनवरी 2023 से उनके पास जो है वो एक्सपायर हैं, ज़ैदुल मियाद हो चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने उनको बैठाए रखा, अपने पास रखा। तो नाज़रीन, अब ये इंक्वायरी होगी कि एक नंबर 1 कि एक तो 10 महीने उनको क्यों यहाँ पे बैठाए रखा। लेकिन जो ही हमारा व्लॉग सामने आया उसी वक्त वजारत दाखिला की तरफ से एक लेटर जो है चीफ कमिश्नर ऑफिस को भेजा गया और उसके फ़ौरन बाद जो है जनाब सैयद तारफ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, यानी अपने आईसीटी को छोड़ के वो अपने अकाउंट्स का जो शुबा है वहाँ पे चले गए हैं। लेकिन 10 माह जो है उसका भी हिसाब किताब होगा, और जो उन्होंने बतौर सरकारी मुलाजम होते हुए आईसीटी या दीगर सरकारी इदारों के साथ सरकारी धंधा किया है, ये जनरल ऑर्डर सप्लाई का जो काम किया है उसका सारा हिसाब किताब होगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक और बात बड़ी अहम है। पिछले दिनों हमने एक बड़ा अहम मसला उठाया था सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद के हवाले से। वहाँ के पार्किंग प्लाजे पे भी खोखे बना दिए गए, वहाँ के जो फुटपाथ हैं वहाँ भी खोखे बना दिए गए, और फी खोखा जो है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपया वसूल किया गया। तो नाज़रीन, हमने वहाँ पे जाके मज़दूरों का हाल अहवाल भी आपको सुनाया था। लोग जो है वो इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे थे। फिर वहाँ के जो मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं सफदर सिद्दीक साहब, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था, और वो इस वक्त जो है इंसाफ के लिए वो मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाते हुए फिर रहे हैं। चूँकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब अनवारुल हक जो चेयरमैन सीडीए भी हैं, इत्तफाक से ये दोनों मामला तो उनके अंडर ही आते हैं। अगर वो बतौर चीफ कमिश्नर देखें तब भी उन्होंने इस मामले को देखना है सब्जी मंडी वाले को, और अगर बतौर चेयरमैन सीडीए के देखें तो फिर भी उन्होंने इस मामले को देखना है। चूँकि वहाँ पे अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे होता है तो सीडीए के मुलाजम भी वहाँ पे होते हैं। लिहाजा ये दोहरी जिम्मेदारी जो है वो चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए की बनती है, और इस वक्त दोनों जिम्मेदारियाँ जो हैं अनवारुल हक के पास हैं। अनवारुल हक साहब ने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट की थी और उसका हेड बनाया था राणा वकास साहब को। अब राणा वकास साहब देख लें कि जिस तरीके से इन्होंने अपने पैरों के नीचे जनाब सैयद तारफ हुसैन को छुपाए रखा है, इसी तरीके से इन्होंने अब अपने पैरों के नीचे उस इंक्वायरी को छुपा रखा है। खुद मैं भी रब्ता करता रहता हूँ, मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करता रहता हूँ कि इंक्वायरी का क्या हुआ। इंक्वायरी चूँकि होने नहीं दी जा रही, इंक्वायरी हुई तो फिर सारा कट्टा खुलेगा, क्योंकि इंक्वायरी में अगर इंक्वायरी होगी तो फिर वो सीधा खुरा जो है राणा वकास साहब के पास आ जाएगा, और इधर से उधर सीडीए की तरफ भी जाएगा कि सीडीए ने भी आंखें बंद किए रखी, और आईसीटी तो वैसे ही वो कहते हैं कि जनाब अली मौजा मारो। देखें ना, एक ऑफिसर है वो डेपुटेशन पे आया हुआ है और वो अपनी अहलिया के नाम पे कंपनी बना के जनरल ऑर्डर सप्लाई का धंधा कर रहा है, और इसी तरीके से अगर एक सरकारी मुलाजिम को ये इजाज़त है तो फिर प्राइवेट के लिए तो फिर खुली छूट है ना। तो मार्केट कमेटी के जो मामलात हैं वहाँ पे जो कुछ भी हुआ हमने उसको पॉइंट आउट किया, जिसपे इंक्वायरी का हुक्म हुआ था। तो इंक्वायरी का हेड बनाया गया जनाब राणा वकास साहब को, कुछ और आईसीटी के अफसरान थे, लेकिन दानिस्ता अभी तक आप देखें
کہ کیا پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا؟ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ یہ کھوکھے کہاں پہ بنے، ان کھوکھوں کے پیسے کس نے لیے، ان کھوکھوں کو بنانے والا کون بندہ تھا، کس ویلڈر سے یہ بنوائے گئے، ویلڈر کو کتنے پیسے دیے گئے، جن مزدوروں کے میں نے انٹرویو کیے انہی کے رانا وقاص صاحب نے انٹرویو کرنا تھے کہ جناب آپ سے کتنے پیسے لیے گئے، لیکن رانا وقاص صاحب کو تو پتا ہے کہ اگر میں ان کا انٹرویو کروں تو کھورا سیدھا آئی سی ٹی میں آ جائے گا، اور کھورا سیدھا آئی سی ٹی میں آیا تو کوئی نہ کوئی بندہ ہے پہیے میں چلا جائے گا، ہے پہیے میں جائے گا تو پھر جناب علی کٹا نواں کھل جائے گا۔ اور اب بھی معاملہ یہ کوئی رکنے والا نہیں ہے۔ رانا وقاص صاحب کا خیال ہے کہ جس طریقے سے 10 مہینے انہوں نے سید طارق حسین کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھا ہے، اسی طرح وہ اس انکوائری کمیٹی کو بھی، جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو بھی چھپا لیں گے یا انکوائری نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین میں یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو سید طارق حسین صاحب ہیں، ایک گاڑی چھو منتر کرنے کا ان پہ الزام تھا، انکوائری نہیں ہوئی۔ فوڈ اتھارٹی کے معاملات میں ہیرا پھیریوں کا الزام تھا، انکوائری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ جناب عزت مآب رانا وقاص صاحب۔ اسی طریقے سے آئی سی ٹی کے اندر کئی اور ایسے معاملات سے جو جناب طارق حسین صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن انکوائری اگر نہیں ہوئی تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ رانا وقاص صاحب ہیں۔ تو جناب چیف کمشنر صاحب، جناب چیئرمین سی ڈی اے انوار الحق صاحب، اس معاملے کو دیکھیں کہ کیا یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اتنی منہ زور ہے۔ ابھی تو ایک بندہ سامنے آیا، ابھی اگر آپ سارے آئی سی ٹی کی تلاشی لیں گے تو آپ کو چھوٹے کلرکوں کی بھی اپنی کمپنیاں نظر آئیں گی، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ جس طرح ہمارا اپنا یہ کام ہے، اب انفارمیشن منسٹری جو ہے ہماری، ہم پی آئی ڈی سے اشتہار لیتے ہیں، پی آئی ڈی کے کتنے اپنے سرکاری لوگوں نے اپنے اخبار لے لیے ہیں، انہی کو اشتہار ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی سی ٹی کے لوگ اب نیچے سے اوپر تک تلاشی ہونی چاہیے کہ سید طارق حسین نے صرف کمپنی اپنی اہلیہ کے نام پہ بنائی ہوئی تھی یا یہاں پہ اور بھی کوئی کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، ورنہ میں تو کھوج میں لگا ہوا ہوں، میں تو پھر بتا دوں گا کہ جناب علی فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خود بتاؤں تو رانا وقاص صاحب کو خود چاہیے کہ ان لوگوں کی تلاشی لیں کہ جنہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن لگتا ہے رانا وقاص صاحب پتہ نہیں، یا تو یہ بیوروکریسی سے ڈرتے ہیں یا ان کے تعلقات اتنے زیادہ اچھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے ہیں۔ لیکن کتنی دیر پردہ داری کریں گے، چھوٹی سی دنیا ہے۔ ویسے بھی جس طرح بندہ دنیا میں مختصر مدت کے لیے آتا ہے، اسی طرح مختصر مدت کے لیے پوسٹنگ ہوتی ہے افسران کی، پھر چلے جاتے ہیں۔ اب سید طارق حسین صاحب آئے تھے، لیکن ٹھیک ہے وہ معلومات تو ٹھیک بنا کے گئے آرڈر سپلائی کے ذریعے، لیکن رانا وقاص صاحب کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو پوری کرنا ہوگی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ٹاپ بیوروکریسی کے 43 افسران ایسے ہیں جو اس وقت افسر بیکار خاص ہیں، او ایس ڈی جن کو کہتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے، ان افسران کا یہ گلہ ہے کہ جناب ہماری پوسٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن پوسٹنگ بھی وہ مرضی کی چاہتے ہیں۔ کوئی کہیں پہ چیف کمشنر بننا چاہتا ہے، کوئی کہیں پہ کمشنر بننا چاہتا ہے، کوئی کسی صوبے کا چیف سیکرٹری بننا چاہتا ہے، کوئی کسی اہم وزارت کا سیکرٹری بننا چاہتا ہے۔ تو یعنی یہ ان کی خواہشات ہیں، وگرنہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر بیٹھ کے ان کو ایگزیکٹو الاؤنس سمیت کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آڈٹ حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو سرکاری ویڈ ہیں، سرکاری سانڈ جو ہیں، جو گھر بیٹھ کے اتنی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ بھی معیشت پہ بوجھ ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ ان سے کام لیں۔ کام یہ وہ کہتے ہیں کام ہم وہ کریں گے، ہماری مرضی کا کام بتائیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے 3 ایسے ہیں جو سیکرٹری داخلہ کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی دوڑ ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چیف سیکرٹری پنجاب بننے کے لیے امید سے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو چیف سیکرٹری سندھ بننے کے لیے امید سے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سیکرٹری پٹرولیم کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے، سیاستدان کہتے ہیں، سیاستدانوں کو ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہے، انگلیوں پہ کھلاتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ 43 افسران جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں گھر لے رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنی مرضی، مثلا جو سیکرٹری پٹرولیم آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی وہ تبلیغی جماعت کی طرف سے تشکیل ہوگی اور وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھائے گا؟ تو پھر ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ پھر جو سیکرٹری داخلہ لگتا ہے، پھر جو چیف سیکرٹری پنجاب لگتا ہے، جو چیف سیکرٹری سندھ لگتا ہے، جو چیف سیکرٹری بلوچستان لگتا ہے، جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگتا ہے، تو میں نے تو نہیں سنا کہ جو یہ اتنے بڑے اہم عہدوں پہ لگتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ نمازیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آڈٹ حکام جو ہیں وہ نئے پیرے لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ بے قاعدگیاں ہو گئی،
یہ قوم کا جناب قوم کو اتنے ارب کا چونا لگ گیا، اور یہ گھر بیٹھے ہیں تب بھی قوم کو چونا لگ رہا ہے، اور جو گھر پہ نہ بیٹھے ہوں پھر بھی قوم کو چونا لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، جو سرکاری ڈیٹا ہمیں ملا ہے اس کے مطابق اس وقت جو ہے 22 گریڈ 22 کے 15 جو ہے سرکاری سانٹ جو ہیں گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ کیا بنے گا اس قوم کا۔ پھر گریڈ 21 کے جو ہیں ان کی تعداد 13 ہیں، اور پھر گریڈ 20 کے جو ہیں وہ 20 ہیں، یعنی 20 کے 20 جو ہیں 20 کھیل رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے۔ تو کوئی ان کو نہیں ہے عوام کی پرواہ۔ وہ کہتے ہیں ہم پوسٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی پوسٹنگ کا انتظار تمہاری مرضی کا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جہاں بھی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان کی پوسٹنگ کریں، ان کی خواہشات کو نہ دیکھیں، قوم کی جیب کو دیکھیں۔ قوم کی جیب میں پہلی ٹکا نہیں ہے۔ بچہ مقروض ہو گیا IMF کا، لیکن ہم ان کو گھروں میں بٹھا کے تنخواہیں دے رہے ہیں، اور کب تک دیتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو 43 ہیں نا ٹاپ بیوروکریسی کے لوگ۔ اگر ان سے نیچے آ جائیں نا ہم، گریڈ 18 کے بھی آ جائیں، گریڈ 17 کے بھی کئی بے شمار لوگ ہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ ان میں ایڈمنسٹریٹر سروس کے بھی ہیں، پولیس سروس کے بھی ہیں، فارن سروس کے بھی ہیں، کسٹم سروس کے بھی ہیں لوگ ان میں، اور سیکٹریٹ گروپ کے بھی ہیں، یعنی مختلف گروپوں کے یہ بیوروکریٹ ہیں جو اس وقت گھروں میں بیٹھ کے موجیں کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کا کوئی جگاڑ لگ جائے، کسی سیاستدان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہو جائے، اور پھر سیاستدان کو بھی اکاموڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنی بھی نسلوں کو سنوار جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین ہماری بیوروکریسی کا اصل چہرہ، کہ کس طریقے سے وہ قوم کی تنخواہوں پہ پل رہے ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ان میں بھی بتا دوں میں، یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپنی NGOs ہوتی ہیں، اپنی کمپنیاں ہوتی ہیں، سید طارق حسین کی طرح۔ ان کمپنیوں میں کسی نے بیٹے کے نام پہ کمپنی بنائی ہوئی ہے، کسی نے بیوی کے نام پہ، کسی نے بیٹی کے نام پہ، اور پھر جس وزارت میں ہوتے ہیں نہ بھی ہوں، تعلقات اتنے ہوتے ہیں موجہ ہی موجہ، تو ان کے بیٹے ارب پتی کھرب پتی سرکاری کھاتوں سے ہو جاتے ہیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔